کوئی اور انکار کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ الحمدللہ یہ نورانیت والا جو مسئلہ ہے نا، یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ دیوبندی ہوں، وہابی ہوں، کوئی بھی ہو، الحمدللہ سب نے مانا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، سب مانتے ہیں۔ ہاں، یہ کوئی اگر رولا ڈالے اور نہ مانے، ضد کر جائے تو اس کی اپنی مرضی ہے، وگرنہ سب مانتے ہیں۔ جی آپ کا کیا سوال تھا؟ قبلہ میں نے مولانا عبد الواحد قریشی صاحب کا ایک کلپ سنا جس میں وہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کا عقیدہ نورانیت کے متعلق عقیدہ بیان کر رہے تھے۔ دوران گفتگو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بریلوی حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نور کا حصہ، ٹکڑا، جز مانتے ہیں۔ تو اس بارے میں اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ اور میرے پاس عبد الواحد قریشی صاحب کا کلپ بھی موجود ہے۔ وہ رجسٹر اٹھا کر لیں، اور وہ اینڈ میں نا ایک کتاب پڑھی ہوگی صلوات الرسول، ذرا وہ بھی لے کر آئیں۔ یہ نیلے کلر میں، یہ ہاں لے کر آئیں، شاباش۔ اچھا یہ بتائیں، کیا عبد الواحد قریشی صاحب نے اس پر کوئی دلیل دی ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے نور کا جز مانتے ہیں، ٹکڑا مانتے ہیں، حصہ مانتے ہیں؟ کوئی دلیل دی؟ نہیں۔ یہ جتنے بھی ہیں نا، ہمارے خلاف جب بھی بولیں گے جھوٹ سے کام لیں گے، سچ بول کر یہ ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے، واللہ باللہ تعالی میں قسمیہ کہتا ہوں، ہمارے کسی معتمد علیہ عالم دین نے یہ نہیں لکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نور کا جز ہیں، ٹکڑا ہے، حصہ ہیں، نہیں لکھا ہم نے۔ جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے تو وہ دلیل کیوں نہیں پیش کرتا؟ ادھر کی لگائیں گے، ادھر کی لگائیں گے، ادھر کی لگائیں گے، کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی نور کا جز مانتے ہیں، ٹکڑا مانتے ہیں، حصہ مانتے ہیں۔ ہاں پکڑا دیں۔ تو یہ عبد الواحد قریشی صاحب نے جو کہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نور کا جز، ٹکڑا، حصہ ہیں، یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے، تو ان کو چاہیے نا حوالہ پیش کریں۔ ان کے جو استاد ہیں گھمن صاحب، انہوں نے بھی تو ہمارے خلاف جو لکھا ہے فرقہ بریلویت کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، اس کے اندر انہوں نے بھی یہ جھوٹ بولا۔ اور یہ میرے پاس کتاب ہے صلوات الرسول، یہ دیکھ لیں آپ لوگ بھی، صلوات الرسول یہ کتاب ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں۔ مولوی فضل الرحمن دھرم کوٹی، خطیب جامع مسجد قاسمی، خانقاہ شریف، ضلع بہاولپور، یہ ان کی لکھی کتاب ہے۔ ذرا اس کے اندر دیکھیے گا انہوں نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے ہمارے بارے میں۔ اس کا صفحہ نمبر 357 ہے۔ یہ صفحہ نمبر 356 سے 357 تک، یہ دیکھ لیجئے، آپ لوگ بھی دیکھ لیں یہ کیا لکھا ہے۔ اور یہ ادھر تو میں آپ کو سناتا ہوں، یہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ تو بدعت کی حد تک ہے، لیکن جس کی بدعت حد شرک تک پہنچی ہوئی ہو اس کے پیچھے نماز ہو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جیسا کہ فرقہ بریلویہ جو غیر اللہ کے لیے علم غیب، اختیار کلی اور حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کے منکر اور نور الہی سے جزیت کے قائل ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو بریلوی ہیں نا، ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بشریت کے منکر ہیں اور نور الہیت سے جزیت کے قائل ہیں۔ واللہ باللہ تعالی ہم نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کے نور کا جز، ٹکڑا یا حصہ نہیں مانتے، بلکہ ہم ببانگ دہل کہتے ہیں کہ جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کے نور کا جز مانے گا، ٹکڑا مانے گا یا حصہ مانے گا،
وہ کافر ہے، بے ایمان ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ یہ ہمارے بابا جی امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فتاوی رضویہ شریف کی چھٹی جلد میں دیکھ لینا۔ یہ میں نے نا جب گھمنڈ کے رد میں کلپ لگائے تھے تو اس وقت میں نے یہ اس رجسٹر پر یہ مضامین لکھے تھے اس کے رد میں، تو میں یہیں سے حوالہ پیش کیے دیتا ہوں۔ امام اہل سنت کی کتاب ہے صلات الصفا فی نور المصطفیٰ، اس کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی چیز اس کی ذات سے جدا ہو کر مخلوق بنے۔ یہ امام اہل سنت لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اسی کتاب میں اعلیٰ حضرت ایک مقام پر لکھا ہے، یہ مثال وہابیہ کے اس اعتراض کے دفع کو تھی کہ نور الہی سے نور نبوی پیدا ہوا تو نور الہی کا ٹکڑا جدا ہونا لازم آیا۔ اسے بتایا گیا کہ چراغ سے چراغ روشن ہونے میں اس کا ٹکڑا کٹ کر اس میں نہیں آ جاتا۔ پھر اسی کتاب میں ایک جگہ لکھتے ہیں، ہاں عین ذات الہی سے پیدا ہونے کے یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ ذات الہی ذات رسالت کے لیے مادہ ہے، جیسے مٹی سے انسان پیدا ہوا، اعوذ باللہ تعالی۔ اس تخلیق کے اصل معنی تو اللہ و رسول جانے جل وعلا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عالم میں ذات رسول کو تو کوئی جانتا نہیں، پہچانتا نہیں۔ حدیث میں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، ذات الہی سے اس کے پیدا ہونے کی حقیقت کسے مفہوم ہو، مگر اس میں فہم ظاہر بین کا جتنا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حق عز جلالہ نے تمام جہان کو حضور پر نور محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے پیدا فرمایا۔ حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، لولا کا لما خلقت الدنیا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا نہ بناتا۔ آدم علیہ السلام سے فرمایا لولا محمد ما خلقتک، اے آدم اگر میں محمد کریم علیہ السلام کو پیدا نہ کرتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ ولا اردن ولا سما، نہ ہی میں زمین کو پیدا کرتا نہ میں آسمان کو پیدا کرتا، تو سارا جہان ذات الہی سے بواسطہ حضور صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا ہے، یعنی حضور کے واسطے، حضور کے صدقے، حضور کے طفیل، لا انہ صلی اللہ علیہ وسلم استفاد الوجود من حضرت العزہ۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنا وجود حاصل کیا، یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ پھر ایک مقام پر فرماتے ہیں حاشا للہ، یہ کسی مسلمان کا عقیدہ کیا گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ نور رسالت یا کوئی چیز معاذ اللہ ذات الہی کا جز یا اس کا عین و نفس ہے، ایسا اعتقاد ضرور کفر و ارتداد ہے۔ پھر آگے امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ مگر نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کا نور ذاتی کہنے سے نہ عین ذات یا جز ذات ہونا لازم، نہ مسلمان پر بدگمانی جائز، نہ عرف عام علماء اور عوام میں اس سے یہ معنی مفہوم ہے۔ نہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور نہ یہ بدگمانی مسلمان سے کرنا جائز کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کے نور کا جز مانتے ہیں، ٹکڑا مانتے ہیں، حصہ مانتے ہیں۔ جب ہمارا فتویٰ موجود ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کفر اور ارتداد ہے، تو بھلے بتائیے ہم فتویٰ دے کر پھر نبی کریم علیہ السلام کو کیسے اللہ کے نور کا جز ٹکڑا مانیں گے؟ اس کا مطلب ہے ہم منہ مانگی موت مانگ رہے ہیں۔ ہمارا یہ قطعاً عقیدہ نہیں، یہ بالکل جھوٹ بولا انہوں نے۔ حضور اکثر آپ فرمائیے جی۔ ہم بریلویوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بریلوی حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے منکر ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر نہیں مانتے، تو حضور اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرما دیں۔ میں سمجھ گیا بس ٹھیک، میں سمجھ گیا۔ اچھا، یہ بھی ان کا جھوٹ ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کو بشر نہیں مانتے۔ یہ میں نے آپ کو کتاب میں سے دکھایا نا، اور گمن کہتا ہے یہ کھلے بندوں بشریت کا انکار کرتے ہیں، معاذ اللہ، اتنی بڑی بات کہہ دی۔ اللہ کے بندے، ہم کہاں بشریت کے منکر ہیں؟ میرے امام علیہ سنت تو فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ خالق کا بندہ، یہ ہدایت کے بخشش سے پڑھ رہا ہوں، خالق کا
بندہ تو نبی کریم علیہ السلام کو ہم اللہ کا بندہ مانتے ہیں، خالق کا بندہ مانتے ہیں، ہاں اپنے جیسا نہیں، خلق کا آقا کہوں تجھے، اللہ کے بندے ہیں لیکن اللہ کی مخلوق کے سردار ہیں، آقا ہیں۔ ایک جگہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اب بتائیے کیا اب بھی ہم نبی کریم علیہ السلام کی بشریت کے منکر ہیں؟ ہم تو ڈنکے کی چوٹ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو بشریت کا منکر ہے وہ کافر ہے، مطلقاً جو حضور کی بشریت کا انکار کرتا ہے۔ میرے امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں جلد 6 میں لکھا ہے، فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں وہ قطعاً کافر ہے۔ تو ہم بندے ہونے کے منکر نہیں، ہم تو کہتے ہیں نا اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اے اللہ کے بندو یہ کیا جھوٹ بولتے ہو؟ ہم نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، ہم پڑھتے نہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو ہم منکروں بشریت کے۔ یہ ہمارے بابا جی کیا لکھ رہے ہیں امام اہل سنت، فرمایا وہ قطعاً کافر ہے جو نبی کریم علیہ السلام کو بندہ نہیں مانتا۔ پھر فرماتے ہیں اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس میں عبدیت آ چکی ہے۔ قال اللہ تعالی وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُو، عبد اللہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں مذکور ہے، امام اہل سنت لکھ رہے ہیں۔ وقال تعالی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تو یہاں پر بھی نبی کریم علیہ السلام کی عبدیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آگے فرمایا وقال تعالی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہاں پر بھی نبی کریم علیہ السلام کی عبدیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہاں بھی حضور کی عبدیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَقَالَ تَعَالَىٰ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہاں پر بھی نبی کریم علیہ السلام کی عبدیت کو بیان کیا جا رہا ہے قرآن کے اندر، اور امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں لکھ رہے ہیں۔ وقال تعالی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، یہاں پر بھی سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی عبدیت کو بیان فرما رہا ہے۔ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، سمجھ آ گئی نا؟ یہ امام اہل سنت لکھ رہے ہیں۔ آگے فرمایا اور جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ظاہری بشری ہے، حقیقت باطنی بشریت سے عرفہ و اعلیٰ ہے، یا یہ کہ حضور اوروں کی مثل بشر نہیں، وہ سچ کہتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اور جو مطلقاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے۔ قال تعالی قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، تو یہ میں نے امام اہل سنت کا فتویٰ پیش کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو بشر نہ مانے وہ بھی کافر، جو ٹکڑا مانے وہ بھی کافر۔ کیا اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا یا نہیں کیا، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا علم بخشا ہے، عطا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن پڑھ لیں اس پر، اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں نا۔
قرآن کہتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. قرآن کہتا ہے وما هو علی الغیب بضنین. قرآن کہتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اگلے دن مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. اور یہ میں ایک مماتی کی تقریر بھی سن رہا تھا، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا حضور کو کہ دیوار کے پار کیا ہو رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا تھا. اللہ کے بندو قرآن تو پڑھ لو. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کے پیاروں کو دیوار کے پار تو پار، خدا کی قسم ہے رب چاہے تو دیوار کے نیچے کا بھی ان کو علم ہو جاتا ہے. وہ یاد نہیں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایک بستی والوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، کھانا دانا مانگا، نہ دیا، کوئی مہمانی نہ کی، انہوں نے آپ کی میزبانی نہ کی. تو وہاں پر ایک دیوار گرنے والی تھی. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیوار کو ٹھیک فرمایا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے جلالی پیغمبر ہیں، آپ کو جلال آ گیا. آپ نے فرمایا اے خضر علیہ الصلوۃ والسلام، ان لوگوں نے ہمیں پانی تک نہ پوچھا، کوئی ہماری خاطر خواہ کوئی تواضع نہ کی، اور آپ ان کی دیواریں بنا رہے ہیں، تو یہ دیوار کیوں بنائی آپ نے؟ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر حضرت خضر علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ. اچھا، میری زندگی کی خوش نصیبی کہ 6 نومبر سن 2022 کو ملتان میں پہلی مرتبہ ایسا موقع تھا کہ میری اور میرے استاد محترم امام المناظرین شیخ القرآن علامہ سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی اور میری ایک ساتھ تقریر تھی. تو استاد صاحب جب تشریف لائے تو میں تقریر کر رہا تھا. استاد صاحب تشریف لائے تو میں آیت پڑھنے لگا تو مجھے فرمایا، میں قریب گیا، فرماتے ترنم میں پڑھو. تو وہاں پھر میں نے ترنم میں آیتیں پڑھی استاد محترم کی موجودگی میں. تو ان جو آیتیں میں نے اس وقت پڑھی ان میں سے ایک آیت یہ تھی، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، فرمایا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا. کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. تو میں نے اس نے جب تقریر ختم کی نا تو استاد محترم نے مجھے ایسے اپنے پاس بلایا، جی حضور، ایتھے یوں استاد صاحب نے میری کمر پر تھاپڑا دیا اور بڑی مسرت اور خوشی کا اظہار فرمایا. اب میں جب بھی بیان کرتا ہوں، جب بھی کسی منکر کو جواب دیتا ہوں تو بحمد اللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ استاد صاحب کا تھاپڑا اس مجھ گناہ گار کی کمر پر ہے. الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر کروڑہاں رحمت نازل فرمائے، ان کا فیض عام فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ہمیں استاد صاحب کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرمائے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا. حضرت میں نے یہ دیوار اس لیے تعمیر کی ہے، سیٹ کی ہے کہ اس دیوار کے نیچے 2 بچوں کا خزانہ موجود ہے. اس دیوار کے نیچے. اللہ کے بندو ذرا غور کرو، تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ کے پیاروں کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں؟ پیچھا تو دور. قرآن کہہ رہے ہیں ان کو تو دیوار کے نیچے کا بھی علم ہے، نیچے کا بھی. جس رب نے ان کو نیچے کا علم دیا ہے تو پار کا نہ دیا ہوگا؟ پار کا چھپا لیا اور نیچے کا دے دیا؟ یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ اور ویسے ذرا اپنی عقل تو استعمال کرو نا. دیوار کے نیچے کیا ہے یہ پتہ لگانا آسان ہے یا دیوار کے پار کیا ہے یہ پتہ لگانا آسان ہے؟ پار کیا ہے یہ پتہ لگانا آسان ہے. آپ جاتی پاؤ، آپ کو پتہ لگ جائے گا دیوار کے پار کیا ہے. پوچھ لو کسی سے، پتہ لگ جائے گا کیا ہے.
ادھر سے جا کر دیکھا ہو، پتہ لگ جائے گا کیا ہے۔ موبائل ہاتھ میں لو، ایسے پار کر کے دیوار کی تصویر لے کر دیکھ لو، پتہ لگ جائے گا کیا ہے۔ لیکن دیوار کے نیچے کا پتہ لگانا بہت مشکل ہے، آپ کو کھدائی کرنی پڑے گی، پھر پتہ چلے گا کہ اس دیوار کے نیچے کیا ہے۔ لیکن قربان جائے رب کے پیارے حضرت خضر علیہ السلام کے دیوار کے پار تو پار اللہ نے ان کو دیوار کے نیچے کا بھی علم عطا فرما دیا ہے۔ جس رب نے اپنے پیارے بندے حضرت خضر علیہ السلام کو دیوار کے نیچے کا علم عطا فرمایا ہے، اس اللہ نے یقیناً نبی کریم علیہ السلام کو دیوار کے نیچے کا بھی علم عطا فرمایا ہے، دیوار کے پار کا بھی علم عطا فرما دیا ہے۔